اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ، فاؤنڈر ڈائریکٹر آف ہدایت ٹیلی ویژن، جناب یہاں تشریف فرما ہیں اور ہم ان سے جو ہے 1 to 1 جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب ایک اور جو ابھی سوال جو ہے وہ پہنچا ہے وہ یہ کہ ہدایت ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ جو ہے وہ فوری طور پہ جو اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ریگولرلی، اور بہت سارے اسپیشلی اس میں ایک اور جو ہے کہ اس کے اندر جو آپ جو فیڈ بیکس ہیں وہ بھی اس کا وہ صحیح طریقے سے اپڈیٹ نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مین پاور کی جو ہے وہ قلت اور افراد کی کمی کی وجہ سے ایک آدمی کئی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی، ہمارے پاس جناب دانش تقوی صاحب ہیں، جناب وہ ماشاءاللہ یہاں کنٹرول روم میں بھی ہوتے ہیں اور وہ اکیلے پورے اس ویب سائٹ کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جب انسان کئی مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کنسنٹریٹ کروائیں گے کہ بس اس پر بھی باقاعدہ توجہ زیادہ سے زیادہ دی جائے۔ آہستہ آہستہ ہم مین پاور کو بھی بڑھائیں گے جب حالات بہتر ہوں گے۔ پروگرامز ہمارے جو ہیں وہ آپ ویب سائٹ کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، جو ہیں وہ لوڈ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بہت سارے پروگرام جو آپ ریپیٹ اگر جن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پروگرام جو ہیں وہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت میں چاہوں گا یہ بتائیے آپ کا ویژن جو ہے وہ آپ جب ہدایت ٹیلی ویژن کہ آپ جو مزید ترقی کی اور مزید اس کے اندر نئی نئی چیزیں آپ جو اس کے اندر لا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کو اگلے 5 سال میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، ماضی سے عبرت حاصل کرنا، موجودہ حالت کو مضبوط کرنا تاکہ آپ کا مستقبل روشن ہو۔ اس کے لیے آپ کو میں 5 سال میں دیکھنا چاہوں گا انشاءاللہ المستعان کہ ہدایت ٹی وی دی بیسٹ سیٹلائٹ ٹی وی چینل ریپریزنٹنگ دی ٹروتھ اینڈ اونلی ٹروتھ ایسا ہو کہ وہ دنیا کی ضرورت بن جائے، ایسی ضرورت بن جائے کہ جس کسی کو بھی کہا جائے نا کہ بھائی خبر ہم یہ بھی سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہدایت ٹی وی سے پتہ کرتے ہیں۔ اس حد تک جو ہے نا لوگوں کی زندگیوں کا یہ حصہ بن جائے اور یہ ضرورت بن جائے لوگوں کی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی سے، دیکھیں ہمارے پاس لوگ جو ہے نا وہ اپنے نجی مسائل بھی لے کر آتے ہیں اور ان کو توقع ہوتی ہے کہ ہدایت ٹی وی حل کر دے، ان کے جو ہے روانی اور نفسیاتی مسائل کو بھی لے کے آتے ہیں اور امید ہے کہ شاید ہدایت ٹی وی حل کر دے، ان کے مالی مشکلات کو بھی یہاں پر آ کے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی فیملی میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں، طلاق اور نکاح کے مسئلے کو۔ ہمارے پاس ابھی آپ دیکھیں ہدایت ٹی وی کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد وہ کہ جو شیعہ بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سوسائٹی میں حق کی، سچ کی، صحیح راستے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اس کا طالب ہے، ہر کوئی اس کا متلاشی ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار بھی ہے، لیکن وہ دبایا گیا ہے یا اس پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہٹے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کون ہے کہ جو سرچشمہ ہے، سورس آف اہل البیت نالج کون سی جگہ ہے؟ ہدایت ٹی وی ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے اہل سنت کے بھائی ہیں کہ جن کو صرف ہماری دعائے کمیل جو ہے تڑپا کے رکھ دیتی ہے اور وہ وابستہ کر دیتی ہے اہل بیت اطہار سے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جو بظاہر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا دیوبندی کہتے ہیں، لیکن مناجات امیر المومنین علیہ السلام کو ہدایت ٹی وی سے سن کے ان کا دل کرتا ہے کہ اس کو اسپانسر بھی کریں۔ کیسے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ طلاق کے مسئلے جو ہیں کہ ایک نشست میں 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا تو وہ طلاق واقع ہو گیا اور ملا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب درمیان میں ہم حلالہ کرائیں گے تمہارا، اور ایک بہت خطرناک سلسلہ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہدایت ٹی وی کہتا ہے نہیں، دین کا مذاق مت اڑاؤ، دین کبھی بھی غیر معقول چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتا ہے، نان سینس کو دین
پروموٹ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ نانسنس بات ہے کہ ایک نشست میں کوئی کہہ دے طلاق طلاق طلاق, چاہے غصے میں کہہ دے, ہڑبڑا کے کہہ دے, کسی کے بہکاوے میں آ کے کہہ دے تو وہ 3 دفعہ طلاق ہو جاتا ہے جناب, اور وہ بیچاری جو ہے نا وہ کہیں کی نہیں رہتی. ایسا نہیں ہے دین لاجیکل ہے, دین عقلانیت کے اوپر مبنی ہے, دین ریزننگ کے ساتھ ہے, دین وہی ہے جو کامن سینس کے ساتھ چلے, وہ دین نہیں ہے کہ جو نانسنس ہو. تو ہم مذہب اہل بیت کو پیش کر رہے ہیں. 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا اس کی طرف آئے گی, اور ہدایت ٹی وی ہی ایک ایسا سورس ہوگا کہ جہاں سے ان کی تشنگی بجھے گی, علمی تشنگی بھی, ہدایت کی تشنگی بھی, نفسیاتی مسائل بھی, اور ان کے سوشل مسائل بھی, اور جو معاشرتی مسائل ہیں, فیملی کے جو مسائل ہیں, ان سب کا حل وہ یہیں سے نظر آئے گا انہیں. اور آ رہے ہیں لوگ, آ رہے ہیں کہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے غلطی سے کہہ دیا, اب ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حلالت چاہیے. وہ پریشان ہے, غیرت دار ہے, غیرت ان کی اجازت نہیں دی تو نے. وہ ہماری طرف آتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم دلیلوں سے سمجھاتے ہیں بابا یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جیسے مولوی تمہیں پیش کر کے بتا رہے ہیں. تمہیں کسی حلالت کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کے لیے کنڈیشنز ہوتے ہیں, طلاق کے لیے ایسے ہی مذاق نہیں ہے. جب نکاح آسان نہیں ہے تو طلاق اس سے بھی زیادہ مشکل ہونی چاہیے. نکاح کو مشکل کر دیا, طلاق کو آسان کر دیا. یہ تو بہرحال میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, میں 5 سال میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں. دنیا کی ضرورتوں کو یہ ٹی وی چینل جو ہے وہ پورا کرے گا, جس کا نام ہدایت ہے. اور یہ واقعاً ہدایت چینل عملی طور پر دنیا کو اپنی ہدایت سے نوازے گا, اور دنیا اس کی محتاج اور ضرورت مند ہوگی. آپ کے خیال میں جو پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن میں, ان میں توازن جو ہے وہ برقرار ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کچھ پروگرام جو ہیں وہ زیادہ پیش کیے جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بات ہے. انشاءاللہ ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کو جب ہم پائیں گے تو توازن برقرار رکھیں گے. کوشش کریں گے کہ دیکھو دین اور دنیا, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے نقل کیا ہے. جتنی دعائیں ہیں نا وہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کو آخرت سے کٹ آف کر کے نہیں دعا کی گئی ہے, دنیا میں بھی حسنہ چاہیے, آخرت میں بھی حسنہ چاہیے. تو دین اور دنیا کے درمیان توازن کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف متوجہ ہو کر دنیا سے کٹ آف ہو کر سنیاسی اختیار نہ کر لیں, نہ دنیا کی طرف جا کے دین سے منقطع ہو کر کے بالکل دنیا دار بن جائیں. نہیں, آپ کو بیک وقت دین اور دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا, اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ ہر موڑ پر آپ کو کامیابی پر نظر رکھنی ہوگی. ماشاءاللہ. ناظرین, پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ کی رائے جو یہ پروگرام ہم نے ایک پائلٹ کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کو, اور آپ کی فیڈ بیک کی بہرحال ہمیں ضرورت ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جناب علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, اور قبلہ اور اس کے علاوہ اور ہمارے علماء حضرات اس کے علاوہ اور مزید پروگرامز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور مزید اس کے اندر آپ نے ایڈیشن یا اور مزید علماء جو ہیں وہ آپ نے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ شروع. بالکل, الحمدللہ. ابھی دیکھیں قوم کے علماء طلباء پاکستان میں جو موجود علماء ہیں, اور ہم نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے کہ وہ کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہوں. اگر مذہب اہل بیت کو وہ سمجھ کر ایک اچھی بات, سچ کی بات اور حق کی بات کرتے ہیں, وہ بسم اللہ وہ آئیں اور ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے استفادہ کریں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ہم نے بھرپور مجلس وحدت المسلمین کو بھی موقع دیا, ادھر تحریک فقہ جعفری کا بھی جو ایک سلسلہ ہے اس کو بھی موقع دیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر طبقے کے ان لوگوں کو بھی یہ پلیٹ فارم فراہم کریں کہ جو بہرحال حق کی بات اور سچ کی بات کرنا چاہتا ہے, اور یہاں پر گنجائش ہے. نان سینس کی یہاں گنجائش نہیں ہے, سینسلیس باتیں یہاں نہیں ہوں گی, اور اگر کامن سینس کے ساتھ کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہاں گنجائش بہت ہے. نان سینس سے آپ کو کیا مراد ہے؟ دیکھیں بہت ساری فضول اور کس کو ابھی دیکھیں فضول مثلاً باتیں ہیں کہ فلاں ایکٹریس کیا ہے, فلاں ایکٹر کیا ہے,
اس کے کپڑے کیا پہنتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، یہ فضول واہیات ہے. اس کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ انٹرٹین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہ فلاں کرکٹر کا پسندیدہ غذا کیا ہے، اس کی وہ کپڑے اس کے کون سے پسند کرتا ہے، اس کا برانڈ پسندیدہ کیا ہے. یہ فضول باتیں. آپ کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رابطے کو پہلے مضبوط کرنا ہے. یہ رابطہ اگر آپ نے مس کر دیا نا تو باقی ان ساری باتوں سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ان سب باتوں کو نان سینس سمجھتا ہوں اور سینس لیس باتیں سمجھتا ہوں. جو مفید باتیں ہیں اس کے مقابل میں قرآن نے مومنین کی یہ پہچان بتائی ہے کہ کون مومنین ہے، کامیاب ہے. وہ کون ہے کہ جو وعن اللغو معرضون، ہر طرح کی واہی فضول بات سے جو اعراض کرتے ہیں، یعنی گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، جو اوائڈ کرتے ہیں فضول باتوں کو، وہ مومن ہوتے ہیں. تو فضولیات یہاں پر نہیں ہوگی، باقی ہر ایک کے لیے گنجائش ہوگی یہاں پر. ایک اور تجویز یہ ہے وہ کہ محرم الحرام میں جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جشن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو بہت سارے اداروں میں، امام بارگاہوں میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کو لائیو آپ لینے کے لیے آپ نے کیا کوئی ایسی انشاءاللہ ابھی تو دنیا چونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. اب اس میں ایک ڈیوائس براڈ کاسٹنگ، لائیو براڈ کاسٹنگ کے لیے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انٹروڈیوس کی گئی ہے، اسی سال کی گئی ہے اور وہ بالکل نئی چیز ہے. وہ کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ بڑے بڑے ادارے جتنے بھی ہیں وہاں پر جو ان کے پاس آلریڈی کیمرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اس ڈیوائس کو جوڑ دے کے ایک نیٹ ورک کا اسے حصہ بنا لیتے ہیں. جس ادارے میں بھی کوئی بھی اچھا مفید پروگرام ہو رہا ہوگا ہم آٹومیٹکلی اس کو آن ایئر کر سکیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ تو ہم نے نیشنل بات کی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کو اس طریقے سے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح جب بات ٹیکنالوجی کی ہے تو پھر سرحدوں کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہیں پہچانتی ہے. سرحدوں سے بالاتر یہ چیز ہے. جیسے انٹرنیٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف UK کی سائٹس ہی کو وزٹ کر سکتے ہیں. اب جب انٹرنیٹ میں گئے ہیں تو پھر آپ دنیا کی ہر سائٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس ٹیکنالوجی میں بھی لائیو براڈ کاسٹنگ آپ کسی دیہات میں بیٹھ کر کے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہدایت ٹی وی کے اوپر آپ آ کر کے اپنی بات سنا سکتے ہیں، اپنا درس دے سکتے ہیں، اپنا پیغام دے سکتے ہیں، اپنی شاعری سنا سکتے ہیں، اپنا کلام کوئی بہترین پیش کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم انشاءاللہ جہاں تک پاکستان میں ہے وہاں بھی الحمدللہ ہمارا اسٹوڈیو ہے اس کو اور فعال کریں گے. اور انڈیا میں بھی انشاءاللہ ہمارا قریب اسٹوڈیو نیو دلی سے شروع ہوگا جہاں سے ہمارے اچھے اچھے پروگرامز جو ہے نا پروڈکشن اس کی ہوگی اور وہ یہاں آئیں گے اور یہاں سے وہ نشر ہوں گے. البتہ براہ راست بھی وہاں سے بھی کیے جا سکیں گے. تو جو ادارے ہیں جو پروگرام آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اس طرح سے، ان کے لیے آپ کو کیا پیغام ہے جناب کہ آپ کس طریقے سے کانٹیکٹ کریں اور کیا کس طریقے سے دیکھیے ہم کوشش کریں گے کس طرح کہ اپنے ساتھ ملا کے کس طرح جی ہاں ہم کوشش کریں گے جیسا آپ کو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ایڈوائزری بورڈ تمام مختلف شعبوں میں جو ماہر افراد ہیں، ماہرین کی ایک جماعت ہے. ہم ان کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہر ادارے سے کانٹیکٹ بھی کریں، ان کے ساتھ ایک تعلق اپنا قائم کریں. اس تعلق کی بنیاد پر یہ جو نیٹ ورکنگ کا کام ہے وہ بھی ہو جائے تاکہ کسی بھی ادارے میں کوئی بھی اچھا پروگرام ہو تو دنیا کے تمام مومنین و مومنات اس سے محروم نہ ہوں، بلکہ اس کو بھی بالکل اسی طرح انجوائے کریں جس طرح اس ادارے کے لوگ وابستہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. مثلا آپ الرضا چلا رہے ہیں، الرضا فاؤنڈیشن میں جو ہے نا بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں فرض کریں، تو آپ کے جو ممبر جو لوکل کمیونٹی ہے جس طرح سے وہ انجوائے کرے پوری دنیا میں مومنین و مومنات جو ہے وہ الرضا فاؤنڈیشن آف منچسٹر کو دیکھیں، اس سے اس کے پروگرام سے استفادہ کریں. اسی طرح دوسرے پروگرام دوسرے جو سینٹرز یہاں پر موجود ہیں، چیتا میر میں موجود ہے، الحسین ماسک ہے، یا 404 میں جو ہے وہ امام بارگاہ ہے، کوئی بھی ہے. جیسے آج ہم نے اسلامک سینٹر سے جو ہے نا انگلش کی ایک مجلس جو ہے نا لائیو براڈ کاسٹنگ کی. تو کوشش یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میکسیمم استفادہ کیا جائے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے حق کی بات، سچ کی بات اور ہدایت کی بات کو عام کرنے کے لیے. تو اس میں بہرحال آپ کو یقیناً معلوم ہے اور ہمارے ناظرین اور ناظرات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں 100% ہمارے ہی محبان ہدایت اور محبان مہدی ہیں. ان کا ہاتھ ہے کہ وہ دے رہے ہیں تو یہ سلسلہ ہے، اور وہ جب تک دیں گے یہ سلسلہ
اس وقت تک رہے گا. اس لیے ہمیں مزید اس میں ممبرشپ کے بارے میں کہنا بھی ہوگا اور گزارش بھی کرنی ہوگی. ہم ضرورت پڑنے پر گھر گھر بھی جا سکتے ہیں. ہمیں کسی طرح کا کوئی آر نہیں ہے کہ ہم محبان ہدایت میں، محبان مہدی میں ہمارے جو خیر حضرات ہیں ان کو شامل کریں. ہماری خواتین نے اس کی ابتدا میں بڑی قربانیاں دی ہیں، زیورات تک اتار کے دے دی ہیں. تو کیا اس کو چلانے میں مزید کچھ مدد نہیں کر سکیں گی؟ کیوں نہیں کر سکیں گی، ضرور کریں گی. ہمارے ہاں خواتین زینبی ہیں، ہمارے مرد جتنے ہیں وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں. سخاوت اور عطا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوا ہے. اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اقلیت میں رہ کر دنیا کی تمام بڑی قوموں سے زیادہ خرچ کرتی ہے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر. تو الحمدللہ امید ہے کہ وہ جو ہماری مالی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوتی چلی جائیں گی. ہم ایک ٹیم کے طور پر جا رہے ہیں. اب یہ کوئی انڈیویجول سلسلہ نہیں ہے، یہ اس میں عمومیت ہے، اس میں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اور اس میں جاذبیت بھی ہے، اور اس میں گنجائش اتنی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، بہرحال پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے آپ سے کی، اور انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام کے اندر مزید بات کریں گے. میں چاہوں گا آخر میں ایک آخری سوال میں محبان مہدی اور محبان ہدایت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے آرگنائز کیا ہے اس کو، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم آئندہ جو ہے، اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اداروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کے فائنینشیل آپ اسٹیبلائز کر سکتے ہیں اس ادارے کو؟ دیکھیے، اس کا جو شروع سے سلسلہ ہے 7 سال سے، ہم تو شکریہ سے زیادہ دعا گو ہیں ہمارے تمام محبان ہدایت اور محبان مہدی کے حق میں کہ ان کی کوششوں سے ہی اب تک یہ سلسلہ یہاں تک ہے. اس کو اور بھی لے جانے کے لیے ہم اسی بات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. 110 پاؤنڈ جو ماہانہ دے سکتا ہو وہ دریغ نہ کرے، کیونکہ اس سے خالی 110 پاؤنڈ دے کر کے ایک آخرت میں ثواب نہیں حاصل کر رہا ہے، بلکہ اس کی دنیا کو بھی وہ آباد کر رہا ہے. اس کی روزی روٹی کا بھی انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بڑھ جاتا ہے. اولاد ان کی یقیناً صالح ہوگی اور ان کے لیے نیکی کا کام کرے گی. اور جو مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کی ہر ہفتے ہم ایک مجلس برپا کر رہے ہیں. ہم نے 2 ہفتوں سے یہ سلسلہ شروع بھی کر دیا ہے کہ شب جمعہ ایک مجلس ہوگی، اور وہ تمام محبان مہدی کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کے لیے ہوگی. ہم نام بے نام کرنے سے زیادہ یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جتنے بھی محبان مہدی کے ہمارے مرحومین و مرحومات ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس ہر ہفتے ہوتی رہے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک مجلس آپ اپنے والدین مرحومین کے لیے یا اپنے کسی مرحوم کے لیے، عزیز کے لیے کرنا چاہیں تو کتنا آپ کا خرچہ آئے گا. اگر آپ نے 110 پاؤنڈ ماہانہ دے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قلب ناظرین کو خوش کیا، راضی کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے مرحومین کے ایصال ثواب کا بھی انتظام کیا، پھر اپنی نسلوں کو بھی آپ نے سیکیور کر لیا. خود آپ کا یہاں پر ہونا، موجود ہونا، خود بھی جواز اس کو چاہیے. اس کے لیے شرعی کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل اس سے بہتر کیا ہے کہ کوئی کہے کہ میں یہاں آیا ہوں، خود تبلیغ نہیں کر پاتا ہوں، لیکن ہدایت ٹی وی کو 110 پاؤنڈ دیتا ہوں تاکہ میری جو ذمہ داری سر پہ ہے وہ ان پر ڈال دوں، اور ہدایت ٹی وی وہ ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. اس اعتبار سے بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. تو یہ اہم جو مرحلہ ہے محبان مہدی کا، 110 پاؤنڈ جتنے لوگ دے سکتے ہوں. میرے حساب میں اس ایک مانچسٹر کے اندر 10,000 سے زیادہ ہمارے مومنین فیملیز رہتی ہیں، مومنین و مومنات کی، اور اس میں یقیناً 200 سے 500 تک کے وہ افراد ہیں کہ جو ویل آف ہیں، اور مہینے میں 110 پاؤنڈ دینے سے ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، ان کے رزق و روزی میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. شہر ہے لندن جیسا کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دے سکتے ہیں، پلس دنیا بھر سے، ہمیں خالی ایک جگہ سے، ایک شہر سے نہیں، ہر جگہ سے ہمیں چاہیے وہ افراد کہ جو ماہانہ 110 پاؤنڈ دے سکیں اور دے کر کے محبان مہدی کا حصہ بنے. یہ محبان مہدی حقیقت میں گورنرز آف ہدایت ٹی وی ہیں.
چلا وہ رہے ہیں، کیونکہ فائنانس کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی، اور وہ دیں گے تو یہ سلسلہ ان کی طرف سے ہی چلتا رہے گا۔ دوسری ہماری کیمپین کافی زمانے سے چل رہی ہے، گو کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے بار بار یہ کہتے ہوئے کہ 5000 ابھی تک ہمارے وہ محبان ہدایت جو ہے وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، بلکہ ابھی 1000 سے بھی کم ان کی تعداد رہ گئی ہے۔ تو 14 پاؤنڈ ماہانہ دینے کے لیے تو جو پینشنر ہے، جو ریٹائرڈ آدمی ہے، جو کام نہیں کرتا ہے، جاب لیس ہے، وہ بھی ماہانہ 14 پاؤنڈ دینے سے مطلب کوئی بہانہ اس کے لیے نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ 14 پاؤنڈ مہینے کا مطلب ہے 42 یا 43 پینز اے ڈے، یعنی 50 پینز سے بھی کم اس کے روزانہ کی پڑتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 50 پینز اگر آپ الگ کر دیتے ہیں تو آپ چاہے کتنے ہی مالی اعتبار سے کمزور ہوں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو 14 پاؤنڈ والے اگر 5000 ہو جاتے ہیں، یا پھر 110 محبان مہدی کے افراد آگے آتے ہیں، اور 313 تو ہم نے منیمم رکھا وہ اگر ہو جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں اتنی برکت ہے۔ دیکھیں کم سے کم بجٹ میں زیادہ سے زیادہ کام ہو رہا ہے، اور آ کر جو نزدیک آپ جیسے لوگ قریب سے جب دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو لوگ دور سے بیٹھ کے افواہوں کو ہی سنتے رہتے ہیں تو وہ تو گنہگار ہی بنتے رہتے ہیں خواہ۔ آ کر دیکھیں نزدیک سے واقعاً یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ کم سے کم بجٹ میں، کم سے کم سٹاف کے ساتھ، کم سے کم وسائل میں بڑا سا بڑا کام ہو رہا ہے، اور بڑے سے بڑے اس کے نتائج سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر جانا بھی پڑ جائے تو ہم جائیں اور اس مشن کو کامیاب کریں۔ 313 110 پاؤنڈ دینے والے افراد مہیا ہو جائیں، پھر 14 پاؤنڈ دینے والے وہ آگے آئیں ماہانہ، تاکہ یہ ایک سلسلہ سموتھلی آگے بڑھتا رہے اور کسی طرح کی کوئی اس میں پرابلم چلانے کے لیے پیدا نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ آپ کی رائے جو ہے وہ ہم نے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا جناب، اور اس کے علاوہ اس پہ ذہن ضرور لگائیے گا، سوچیے گا، غور کیجیے گا۔ آج ہم نے جو پروگرام آپ کو ایک طریقے سے فوری طور پہ ایک تمہیدی پروگرام تھا، اور ایک طریقے سے ایک جو ہے فوری طور پہ آپ کے سامنے آیا، تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، اس پہ سوچیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے پروگرامز کے اندر اپنی رائے جو ہے وہ آراء کا ضرور اظہار فرمائیے گا۔ میں بہت مشکور ہوں جناب علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ آپ کا، کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے، اور بہت ساری باتیں جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں جو ہیں وہ تھیں، جو ایشوز تھے، جو کنسرنز تھے، وہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایڈریس ہو گئے ہوں گے، اور بہت سارے جو ابھی نہیں ہوئے ہیں وہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ ضرور ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ، ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔